آج یوکرین نے روس پر حملہ کیا ہے، یہ تاریخ میں لکھا جائے گا، کتابوں میں پڑھایا جائے گا۔ لگتا ہے کہ اب یہ جنگ ایٹمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے اور آخر میں سب تباہ ہو جائے گا۔ اس کے سوا کوئی راستہ بچتا نظر نہیں آتا۔ یوکرین نے آج روس پر ایک ایسا حملہ کیا جس سے روس کو $5 ارب کا نقصان ہوا۔ روس نے جواب میں یوکرین کے قریباً 40 اسٹریٹجک بمبار طیارے تباہ کر دیے، مگر جو طریقہ یوکرین نے حملے کے لیے اپنایا وہ ناقابل یقین ہے۔ اب جو جنگ شروع ہوئی ہے وہ دنیا بھر کی نظریں اپنی طرف کھینچ لے گی۔ یوکرین نے خفیہ طور پر FPV ڈرونز لکڑی کے موبائل کیبنز میں چھپا کر روس میں اسمگل کیے۔ ظاہر ہے یہ کام روس کے اندر موجود افراد کی ملی بھگت کے بغیر ممکن نہ تھا، بالکل ویسا ہی جیسے پوٹن کے ہیلی کاپٹر پر حملہ اس کے روٹ کے مخبری کے بعد ہوا تھا۔ یہ منصوبہ 18 ماہ سے تیار کیا جا رہا تھا۔ ڈرونز کو کیبنز کی چھت کے اندر چھپا کر لایا گیا، پھر ٹرکوں میں بند کر کے روس کے اندر پہنچا دیا گیا۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچے، یوکرین نے ریموٹ کنٹرول سے ایک بٹن دبایا، کیبنز کی چھت کھلی اور درجنوں ڈرونز ایک دم سے نکل کر پرواز کرنے لگے اور جا کر روس کے اسٹریٹجک بمبار طیاروں کو نشانہ بنایا۔ تقریباً 40 طیارے تباہ کر دیے گئے جن میں لمبے فاصلے تک مار کرنے والے میزائل صلاحیت تھی۔ اتنی تباہی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ روس اگر یہ طیارے ایکسپورٹ کرتا تو $5 سے $7 ارب کماتا اور ان کی لاگت بھی تقریباً $2.5 سے $3 ارب تھی۔ گویا روس کو براہ راست کم از کم $5 ارب کا نقصان ہوا۔ تاریخ میں کبھی ایسا حملہ نہیں دیکھا گیا۔ اس آپریشن کا کوڈ نام ویب رکھا گیا تھا اور روس کے کئی بڑے ایئر بیسز کو نشانہ بنایا گیا، جیسے کہ اینجلس بیس۔ یہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ روس کا پورا اسٹریٹجک نظام ہل کر رہ گیا۔ روس کے تمام اہم کنٹرول طیارے، وارننگ سسٹمز سب تباہ کر دیے گئے۔ ایک واقعے میں جب ڈرونز کیبنز سے نکلنے والے تھے تو ایک شخص ٹرک کی چھت پر چڑھ گیا اور کہنے لگا، میں مر جاؤں گا لیکن یہ ڈرونز باہر نہیں نکلنے دوں گا۔ لیکن یہ نکلے اور مکمل طور پر اپنی ٹارگٹ پر لگے۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یوکرین کے تمام آپریشن اہلکار واپس اپنی جگہ پر پہنچ گئے۔ یوکرین کی خفیہ ایجنسی SBU نے اس پورے آپریشن کو مکمل کیا اور ان کا دعویٰ ہے ایک بھی بندہ ہلاک یا زخمی نہیں ہوا۔ 1.5 سال کی منصوبہ بندی سے ہونے والا یہ آپریشن اتنا خطرناک تھا کہ پورا روس لرز اٹھا۔ گزشتہ سال یوکرین کی ملٹری انٹیلیجنس نے روسی بمباری طیاروں کو اسکین کیا، اپنے AI سسٹمز کو ٹرین کیا اور پھر الگورتھم کے ذریعے ان کے پیٹرنز کو فالو کرتے ہوئے نشانہ بنایا۔ اگر آپ غور کریں تو بھارت بھی بالکل ایسا ہی پلان کر رہا ہے۔ انشاءاللہ جب وہ حملہ کرے گا تو پاکستان اس کا منہ توڑ جواب دے گا۔ جیسے اسرائیلی ڈرونز پاکستان آئے تھے، لاہور، گجرانوالہ، پنجاب کے کئی علاقوں میں اسکین کیا گیا۔ اب وہ اپنے AI کو ٹرین کر رہے ہیں تاکہ اگلی بار وہ سیدھا ٹارگٹ پر ہٹ کرے۔ یہی یوکرین نے بھی روس کے ساتھ کیا، لہٰذا اب پاکستان کو چاہیے کہ جیسے ہی حملے کی بو آئے، ڈرونز کو ہماری فضائی حدود میں داخل ہونے سے پہلے تباہ کر دیا جائے، کیونکہ ایک بار جب وہ داخل ہو گئے تو وہ اپنے ہدف کو لاک کر کے مار سکتے ہیں، چاہے وہ ریڈار سسٹم ہو یا کوئی ملٹری بیس۔ یوکرین نے بھی روس کے تمام ایریاز کو اسکین کیا۔ روس نے ان ڈرونز کو روکنے کی بڑی کوشش کی، یہاں تک کہ انہیں سیکنڈر میزائل استعمال کرنے پڑے۔ اب سوچیں، اگر سینکڑوں ڈرونز آئیں تو ان کے لیے سینکڑوں مہنگے میزائل چاہیے گے۔ یہ مہنگا اور نقصان دہ معاملہ ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ ڈرونز روس میں داخل کیسے ہوئے؟ جب تک اندر سے غداری نہ ہو یہ سب ممکن نہیں۔ روس کے خفیہ ادارے اس میں مکمل ناکام ہوئے۔ اندر کے لوگوں نے ہی ٹرکوں کو اندر تک پہنچایا، کیبنز رکھوائے اور ڈرونز اڑانے کی اجازت دی۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بہت سارے ڈرونز آئے تو ریڈار بھی انہیں مکمل طور پر ٹریس نہیں کر پاتا اور دفاعی نظام چند ڈرونز کو نشانہ بنانے کے بعد میزائل ری لوڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران باقی ڈرونز ہدف تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی اب روس کا کوئی بھی مقام حملے کے زد میں آ سکتا ہے، حتیٰ کہ پوٹن کے صدارتی رہائش گاہ بھی۔
اب امن کی باتیں، مذاکرات سب ختم ہو گئے۔ ٹرمپ کو خبر دی جا چکی ہے کہ حملہ ہو گیا ہے، اب بات ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ برطانیہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اب F-35 لڑاکا تیار امریکہ سے لینے ہوں گے تاکہ ان پر نیوکلیئر وار ہیڈز لگا کر روس پر حملہ کیا جا سکے۔ تو اب سوال یہ ہے، کیا آپ کو کہیں سے بھی لگتا ہے کہ یہ جنگ ختم ہونے جا رہی ہے؟ بالکل نہیں۔ جو کچھ ہوا ہے وہ تاریخ کا خطرناک ترین حملہ ہے، اور سب سے بڑا جھٹکا روس کے لیے یہ ہے کہ اندر کے لوگ اس سازش میں شامل تھے۔ یہ حملہ صرف باہر سے نہیں، اندر کے غداروں کی مدد سے ممکن ہوا، اور اس کے بعد جب ڈرونز نے حملہ کیا تو روس کا دفاعی نظام مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ اب حملہ کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اب امن کا خواب چھوڑ دیں، جواہی کارروائی روس کی طرف سے آئے گی، اور شاید اتنی شدید ہو کہ دنیا ہل جائے، کیونکہ اب ریڈ لائن کراس ہو چکی ہے، اور اس کے بعد نہ پوٹن ٹرمپ کی سننے گا نہ کسی اور کی۔